اور عمران خان نے طے کر لیا کہ کسی صورت گراؤنڈ میں دوسرے کھلاڑی کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ CNN کی اینکر نے بھی عمران خان کی جال سازی پکڑ لی۔ اب اسی آفسر کو عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سارے رہنما بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فنڈز دینے ہیں تو صرف تحریک انصاف کو دیں۔ ایک آفسر کا نام کیوں بار بار لے کے اپنے ہمسایوں کو خوش کر رہی ہے؟ جو ضد اس نے پکڑی ہوئی، اگر یہ باتیں تحقیقات کے بعد سچ ثابت نہ ہوئی نا، بلکہ آج آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں جو شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست مچھلی منڈی بن چکی ہے۔ قانون اور انصاف صرف برائے نام اور کتابوں میں پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ سیاستدان سیاست کرنے کی بجائے ڈنڈے لے کر باقاعدہ پریشر گروپ بن گئے ہیں۔ اور عمران خان نے طے کر لیا کہ کسی صورت گراؤنڈ میں دوسرے کھلاڑی کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ بلہ بس ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، ورنہ پورے گراؤنڈ کو کھود کے رکھ دیں گے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ تو ہم ملک میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان جس کا نام FIR میں شامل کرنے کے لیے بضد ہے، اس فوج کے افسر سے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے ہنگامی طور پر رینجرز کو کیوں تعینات کیا گیا؟ تحریک انصاف کا احتجاج شہریوں کے لیے کیسے وبال جان بن چکا ہے؟ CNN کی اینکر نے بھی عمران خان کی جال سازی پکڑ لی اور توشہ خانہ کی نئی تفصیلات نے تو عمران خان کے خلاف ایک نئے ثبوتوں کا سمندر کھول دیا۔ اس سب پر آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ چینل سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ پہلے آتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر۔ اس وقت ISI میں DGCI یعنی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے۔ فوج میں یہ عہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس عہدے پہ تعینات افسر کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ ملٹری انٹیلیجنس میں بھی رہے ہیں۔ یہ وہ افسر ہے جس نے پاکستان کو دہشت گردی جیسے موذی مرض سے چھٹکارا دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھارت کے بہت سے ایجنڈے بے نقاب کیے اور بھارت کی ایجنسی را کے سازشوں اور دہشت گردی کی کوشش کے خلاف ہونے والے کئی آپریشنز کو لیڈ کیا۔ اب دنیا میں جتنے بھی ایسے دشمن عناصر تھے جن کا خواب تھا کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کر سکیں، ان سب کی جڑیں کاٹنے کا کام اسی آفسر نے کیا۔ اب اسی آفسر کو عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سارے رہنما بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آفسر کا نام بار بار دہرایا جا رہا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے باقی سارے کام چھوڑ کے ارسلان بیٹا جو ہے وہ پنکی پیرنی لنک آپ کو یاد ہے نا، اس کو صرف ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے، یہ کہ اس ایک نام کو کنٹروورشل کرو۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھارت میں شادیانے بجے ہوں، ان کے آرمی کے آفسرز جو ہیں لوگوں کی منتیں کر رہے ہوں کہ اگر آپ نے فنڈز دینے ہیں تو صرف تحریک انصاف کو دیں۔ وہاں کا میڈیا مودی اور اس کی جماعت کے سیاہ کارنامے بھول کر صرف اور صرف عمران خان کی محبت میں بھنگڑے ڈال رہا ہوں۔ لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر تحریک انصاف کے پیٹ رولز کے ساتھ انڈیا کے لوگ احتجاج میں شامل ہوں اور وہ اداروں کے خلاف ہزا سرائی کریں، نعرے بازی کریں۔ اور اگر آپ نے نہیں سوچا تو اب تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچے کہ پوری جماعت صرف ایک افسر کا نام کیوں بار بار لے کے اپنے ہمسایوں کو خوش کر رہی ہے؟ اور اس معاملے میں پوری جماعت کا ایک دورہ میں آ رہے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ ایک طرف بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ترلے منتیں کرتے ہیں، اور جیسی کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو انہی اداروں کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ آج آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں جو شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو۔ یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے اپنے بہت سے لوگ میجر جنرل فیصل نصیر کی پرائیویٹ ملاقاتوں میں تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کی بہادری اور پروفیشنلزم کی مثالیں دیتے ہیں، اور یہی لوگ جب عوام کے سامنے جاتے ہیں تو صرف سیاسی مفاد کے لیے اداروں کی بدنامی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جھوٹ نہ تو پہلے کبھی چھپا ہے نہ تو چھپ سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے صرف پاکستان کا میڈیا جھوٹ پکڑتا تھا، پہلے صرف ہم ان کی اصلیت سامنے لایا کرتے تھے، اب عالمی میڈیا بھی جھوٹ پکڑ رہا ہے۔ کل ہی عمران خان نے CNN کی اینکر بیکی اینڈرسن، اس کے ساتھ انٹرویو تھا، اس نے عمران خان سے انٹرویو کے دوران جب سوال کیا کہ آپ نے جن لوگوں پر الزام عائد کیا کیا اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اینکر کے بار بار اصرار کے باوجود عمران خان جو ہے ٹوٹل لاجواب رہا، اور اینکر کی معنی خیز مسکراہٹ جو تھی نا، وہ خود عمران خان کو مشورہ دے رہی تھی کہ اگلی باری جب کسی پر الزام لگاؤ تو کم از کم جھوٹے سے ہی ثبوت تو اپنے پاس رکھ لو، یا یہ تیاری کر کے ضرور بیٹھا کرو۔ آپ اسی چیز سے اس شخص کی کم عقلی کا اندازہ لگا لیں کہ بغیر ثبوتوں کے، بغیر ٹھوس وجہ کے اب اعلان کیا گیا ہے کہ جو FIR وزیر آباد میں درج ہوئی ہے اس کو وکلا کے ذریعے کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف نے وزیر آباد میں ہونے والی FIR کو محض ایک رتی کا ٹکڑا سمجھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بقول ان کو ایک فیلنگ ہے کہ ان تینوں لوگوں نے عمران خان کے خلاف حملے کی سازش کی،
اور اگر یہ 3 نام تحقیقات کے بعد سامنے نہ آئے تو عمران خان کی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ عمران خان صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنے بیانیے کے مضبوط کرنے کے لیے جو کھیل کھیل رہا ہے، جو ضد اس نے پکڑی ہوئی، اگر یہ باتیں تحقیقات کے بعد سچ ثابت نہ ہوئی نا تو پھر سمجھ لیں عمران خان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک چکا۔ 23 مقدمات تو محترم پہلے ہی حقیقی آزادی کے چیمپئن ان کے اوپر ہیں، انتشار پھیلانے سے لے کے ممنوعہ فنڈ سے لے کر ملک کی سلامتی کو کمپرومائز کرنے، توہین عدالت اور پھر توشہ خانہ میں چوری تک ہر قسم کے مقدمے کا سہرا جو ہے وہ عمران خان کے سر پہ ہے۔ اور شاید ملک کی تاریخ کے پہلے وہ سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنے لیے اتنے تمغے سمیٹے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کی مزید تفصیلات جو سامنے آئی ہیں تو اس نے تو ہوش اڑا دی ہیں۔ بطور وزیر اعظم عمران خان نے آخری 10 دوروں کے تحفے تو توشہ خانے میں جمع ہی نہیں کروائے، اور جو جمع کروائے ان کی قیمتیں اپنے وزیروں کو ملنے والے تحائف سے آدھی رکھوائی گئی۔ دی نیوز نے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ دی ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو تحفہ سستا ملے اور وزیروں کو اسے دگنی قیمت کے تحفے، اور یہ پاکستان میں قیمت لگانے والے کیبنٹ سیکرٹری کو شکنجے میں لیا جائے تو سب طوطا مینا کی کہانیاں سامنے آ جائیں گی کہ کس نے کم قیمت لگانے کا حکم دیا۔ اب جب ان کی تحقیقات ہوگی تو ان سب تحفوں کی تفصیل بھی سامنے آئے گی جن کی مالیت تو کئی کروڑ روپے بنتی ہے، اور پھر جو ملک میں صورتحال ہوگی وہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ پھر عمران خان لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں گے، قانون اور آئین کا مذاق بنائیں گے، پھر ایک نیا بیانیہ بنایا جائے گا، آرمی میں کسی نئے کردار کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور جتھوں کے ذریعے شہر اقتدار پر چڑھائی کرنے کی کوشش ہوگی۔ جو اس کیس کا تفتیشی افسر ہوگا وہ ملک دشمن اور غدار بن جائے گا اور امریکن سازش کی ایک ایکسٹینشن ہوگا۔ ملک کو تو پہلے ہی یہ لوگ آگ میں جھونک چکے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی حالت آپ دیکھ لیں، لوگ رل گئے ہیں اپنے گھروں میں، ہاسٹیج بن کر بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف رسائی کے سارے راستے بند ہیں، ہزاروں لوگوں کی فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، مریض سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، ایمبولنسز تک کو راستہ نہیں مل رہا۔ میری راولپنڈی اسلام آباد میں جس شخص سے بھی بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی کم عقلی کا نوحہ سنا رہا ہے۔ جی ٹی روڈ بند ہے، فیکٹریوں میں سامان آ نہیں سکتا، نہ ہی کہیں جا سکتا ہے، تاجروں کا کروڑوں روپے روز کا نقصان ہو رہا ہے، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، اور عمران خان نے قسم کھا رکھی ہے کہ حکومت میں رہ کر بھی لوگوں سے روزگار چھیننا تھا اور لاکھوں لوگوں کو سڑک پہ لے کر آنا تھا، انہیں غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلنا تھا، اور حکومت جانے کے بعد احتجاج کے ذریعے لوگوں کے لیے کھانا پانی اور تنگ کرنا ہے۔ اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ اس رویے پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے، بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اس عمل کو مختلف طریقوں سے جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ وہ زلفی بخاری کی تقریر سنیں، وہ کہتا ہے کہ جی ہم فخر سے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ وہ ان بچوں کو بتائیں گے جو خود لندن میں ہیں، عمران کے بچے بھی لندن میں، زلفی کے بچے لندن میں، یعنی ہم فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے سارے راستے بلاک کر دیے تاکہ جو مریض ایمبولنس میں تڑپ رہا تھا زندگی اور موت کی کشمکش میں، ہم نے اس کو اسپتال جانے نہیں دیا تاکہ اس کی موت کا سامان آسان ہو جائے۔ یعنی ہم فخر سے بتائیں گے کہ ہم جو بچوں کے روشن مستقبل کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے، احتجاج کی خاطر ان کے اسکول کے دروازے ہم نے بند کروا دیے۔ یعنی ہم فخر سے بتائیں گے کہ جن 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی، انہی صوبوں کے اندر روڈز بلاک کر کے مزدوروں کے حق پہ ہم نے ڈاکہ ڈالا۔ یعنی ہم ہی فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے حقیقی آزادی کے نام پہ ریاست کی جڑیں کاٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ سب سن کر ہمارے بچے جو لندن یا نیو یارک میں رہ رہے ہیں نا، وہ تالیاں بجائیں گے، داد دیں گے کہ واہ جی واہ، کیا خوب کام کیا آپ نے۔ اور دوسری طرف حکومت ہمیشہ کی طرح سکون کی نیند سو رہی ہے، انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ ملک میں آگ لگے، لوگوں کی لاشیں گرے، ہزاروں لوگوں کی زندگی جیرن بن جائے، وہ آرام سے اپنے کمفرٹ زون میں ہے۔ صرف گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز بلوائی گئی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ آگ جو ہے اب گھر تک پہنچ چکی تھی۔ یعنی جب تک یہ آگ ان کے اپنے گھروں تک نہیں پہنچے گی، جب تک یہ خود اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، انہوں نے نہ راستے کھلوانے ہیں نہ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ خدا جانے پاکستان میں جاری انتشار کب ختم ہوگا، کب حکومت نیند سے بیدار ہوتی ہے اور کب پاکستان کے سیاسی حالات استحکام کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آج اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں نا، وہ آج کے حالات پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ آگ ان کے اپنے گھروں کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔